سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مار گئی ہے، بھینس مار گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے چنا تو ان لوگوں نے یہ انقلاب برپا کیا، نمازیں عام ہو گئیں، شوق سے لوگ صدقات و خیرات دینے لگے، بھلائی عام ہوئی، برائی کا کلا کما کیا گیا۔ سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا، تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی۔ ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے۔ یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں۔ اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، حالات رخ بدل جاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا، ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خرابی کرنے میں، اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، رستے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا جو ماحول ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہمیشہ نکلنا چاہیے۔ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے، تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے، اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں،
تو بھائی نظام احتساب اپنی ذات سے شروع کریں. ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا. ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے فلانے کو اہمیت حاصل ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے. ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا. آپ ان کو جینا سکھائیں. آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے. آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں. آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا. ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں. ہم وہ جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون، اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں، اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی. حضرت عمر کا بیٹا آیا، بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کہا بڑی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو. یہ تحفے تمہارا حق نہیں، چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے، یہ انہیں خراب کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلا. پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی. کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا. تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین کیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے. فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جسے تم خراب کر سکو. میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے. مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے. احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی. یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے، فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا، میں کچے مکان میں رہوں، میں یہ کروں، دیکھو مجھے نہیں سہولی. یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے. آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو، آپ کو اطمینان آ چکا ہو، اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ. کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں. آپ وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں. کرنے نہ دیں. انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی. حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا.
پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے. لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے. امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا, اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو. یہ بڑے لوگ تھے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے, ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں, اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے. حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں وہ سن یار, وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے, وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے, نوکری کرتے, اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے, یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن, پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں, اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا, بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے, یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے, ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا, ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے, کوئی چلو بھتیجا مل جائے, کوئی بھانجا مل جائے, کوئی چھوٹا بھائی, اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے, وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی, ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, آپ سب کو دیتے ہیں, آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے, کیا حقیقت ہے, کیا حسن ہے. فرمانے لگے, پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے, جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے, جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے, یہ مسلمانوں کا مال. یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے, یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے, اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے, بڑے آدمی, لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا, حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے, لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے, بڑے تھے, تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا, تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی, خود آئے, جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے, کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے. جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے, شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں. شکر نہیں, یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے, کہیں بھی کسی جگہ بھی, اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک اور بات تھی, میں کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں اور مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا تجربہ ہے. کچھ لوگ نا خوشامد پسند ہو جاتے ہیں, بڑی عمدہ تعریف کرتے ہیں, اوئے ہوئے ہو پول باندھتے ہیں پورے, آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے جناب آپ سے زیادہ اچھا بندہ ہی کوئی نہیں, تو وہ نا آپ سے کام نکلواتے ہیں. پھر وہ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح کا رویہ وہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ عام لوگوں میں بھی مرض ہوتا ہے, عام لوگوں میں بھی. اور بادشاہ ہو بندہ اگر, پھر تو اس کا دل کرتا ہے میں اگر بادشاہ سلام ہوں تو 2-4 بندے دیہڑی پہ رکھ لوں پر میری تعریف ضرور کریں. پابندی ہوتی ہے, لوگ یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں. اور شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے, لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے خوشامد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بھی بڑے مضبوط تھے. ویسے مجھے اور آپ کو اچھا کون لگتا ہے, ہماری غلطیاں بتانے والا؟ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے, اپنے دشمنوں کی باتوں پر بھی غور رکھو, تمہارے دشمن تمہیں نکھار دیتے ہیں, تمہارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ تمہیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میری اصلاح ہو رہی, ان پر غور کرو وہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے, کمال تعریف کی. اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا, بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی.
कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया, खुद भी तबाह हुआ है, मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम, आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तू किस तरह की बात कर रहा है। यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूँ, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते। एक आदमी ना चलता था वहां, तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहां तक एहतसाब फरमाते थे, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया, अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे, फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया। याद रखें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, कयामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते। और पता है किस तरह का आपका मिजाज था, फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले अस्पताल में, तो मुझे उस अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दे। उसे बड़ी कीमत, सादा आदमी था, पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसे आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हमारे यहाँ भी लोग एहतसाब की बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि मैं रिश्वतखोरी को, करप्शन को, नाजायज चीजों को हमेशा के लिए जड़ से उखेड़ फेंकूंगा। लोग दूसरों से मुतालबा करते हैं कि ये सारे काम जायज करें, लेकिन खुद इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते। याद रख लें कि ये जो एहतसाब है ये इंसान की अपनी जात से शुरू होता है। आप जब निज़ाम एहतसाब दुनिया के अंदर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी जात को सामने पेश करना पड़ेगा। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फरमा बरदार थे वहां से हिल गए।